أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتم به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وعتبوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة على إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود. صدق اللہ العظیم. انی توکلت، بے شک میں تو توکل کرتا ہوں، علی اللہ، اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور جو تمہارا بھی رب ہے، ما من دابتن، ما من نہیں، من دابتن کوئی بھی جاندار میں سے، الا مگر ہوا اس نے آخذو اسی نے پکڑا ہوا ہے، بناسیتها اس کو اس کے پیشانے کے بالوں سے، پیشانے سے پکڑا ہوا. ان یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اسی کے، سب اس کے تابع ہیں. ان بے شک ربی میرا رب اعلی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو، فقط تو پس یقیناً ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تمہیں، ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تمہیں، ما ارسلتو جو ارسلتو بھیجا گیا، بھی جو میری طرف بھیجا گیا، بھی اس میں سے، الیکم تمہاری طرف. ویستخلف اور وہ بنا دے گا جانشین، میرا رب بھی میرا رب، قومن اور لوگوں کو، غیرکم تم سے، تمہاری جگہ. ولا تضرونہ شیء اور نہ ہی تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی. ان بے شک ربی میرا رب علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. ولما اور جب جاء امرنا آیا، امرنا ہمارا حکم، نجینا نجات دی ہم نے، ہودن ہود کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی خاص رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت سے، ونجیناہم اور نجات دی ہم نے انہیں، من عذاب غلیظ ایک بہت سخت عذاب سے، اس سے ہم نے ان کو نجات دی. وتلکا اور یہ تلکا عاد، یہ عاد ہیں، جہادو جنہوں نے جھگڑا کیا یا جھٹلایا، بھی آیات ربہم اپنی رب کی آیات کے بارے میں، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ اپنے رسولوں کی، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی یعنی پیروی کی، امرا حکم کی، کل جبار عنید ہر ہر جو بھی ان کا جب جابر اور انید حد سے گزرنے والا جو تھا، ناز رکھنے والا جو اس کے ہر اس کے حکم کی انہوں نے پیروی کی. وَأُتْبِعُوا بس وہ تو پیچھے لگا دی گئی ان کے، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں، لعنت و یوم القیام اور قیامت کے دن بھی. الا خبردار، انا بے شک، عادن عاد، کافرو عاد نے کفر کیا، رب اپنے رب کا یعنی اپنے رب کا انہوں نے انکار کیا. الا خبردار، بعدل لقوم
بعدل لعاد، بہت دوری ہے، یا دوری ہے یا ہلاکت ہے عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود کی قوم تھی. تو ہم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں، کل سے ہم ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے قوم سے کس طرح خطاب کر، کون قوم نے انہیں کیا جواب دیا. جیسے ہم کل آئے کہ قوم سے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم جو کرنا چاہو، تم جو کر سکتے ہو، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کر لو، جو تمہاری بس میں ہے تم کر لو. بہت سمجھایا ان کو اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں بہت آسمان سے بارشیں خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہیں جو ہے وہ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا. مگر قوم نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم نے تو، تم جن بات ہمارے معبودوں کو تمہارے کہنے پہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تمہارے کہنے پہ ہم تو بالکل بھی یقین نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو جو تمہیں کرنا ہے تم کر لو، میں تو تم بری ہوں جو تم جن سے تم شرک کرتے ہو، اور جو تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو. انہوں نے صاف انہوں نے ان کو ایک چیلنج دے دیا. تو یہاں بتایا جائے انی توکلت علی اللہ ربی، بے شک میں تو توکل کرتا ہوں اپنے رب جو اللہ پر، جو میرا رب اور تمہارا رب بھی ہے. یعنی پھر یہ ہے، اگر تم پھر جانو تو بھائی میں تم پیغام پہنچا تو کر چکا ہوں. تو یہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. تو یہ ضرورت حضرت السلام کو کس طرح پیدا ہوئی؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب اور تمہارا رب بھی ہے. یعنی میرا اللہ پر بھروسہ، اس لیے ضرورت پیدا ہوئی کہ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا من ومن دابت، اور نہیں کوئی جاندار، الا ہوا، سوائے اس کے، مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے، یار سب اس کی گرفت میں ہے. ناسیاتن کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو، اگر کسی کو یہاں سے ویسے بھی اچھی طرح پکڑ لی جائے تو ہل نہیں سکتا، بلکہ پوری طرح پکڑے جانے والے کی گرفت میں ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَنَصْفًا بِالنَّاصِيَةِ، سورہ علق میں فرمایا تو ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے. تو مجرموں کے متعلق فرمایا کہ اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے. سورہ رحمان فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر ان کو ہم پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا، اور پھر ان جہنم میں ان سے پکڑ کے پھینک دیا جائے گا. تو یہ بتایا جائے کہ یعنی کہ ان کو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کن شرعی عقیدے اور شرعی کام میں تمہیں جو اختیار دیا ہے کہ مانو گے تو انعام پاؤ گے، نہ مانو گے تو مارے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا، یہ احکامات نہ مانو گے تو تمہیں انعام ملے گا، جنت ملے گی، نہ مانو گے تو تم مارے جاؤ گے. تو اس پر یہ لوگ، تم لوگ اکڑ کے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی اپنی مرضی کا مالک سمجھ لیا. سب سے پہلے تو شرعی احکام پر عمل کرنے میں اختیار دینے والے مالک کی غداری کر کے اس کی مخلوق اس کے شریک بنا بیٹھے. یعنی اختیار تو تم اللہ نے دیا ہے اور تم نے اس کے مخلوق کا تم شریک بنا بیٹھے ہو. پھر اس کے احکام کی خلاف ورزی بھی کی، اس کے رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا. پھر یہ بھی نہ سوچا کہ جو تھوڑا سا اختیار رکھنے کے باوجود تم صرف تم بلکہ پوری مخلوق مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے. ایک آدمی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، پوری مخلوق جو جاندار ہے وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں، اور اس اللہ تبارک اس کے پیشانی کے بعد اسے پکڑ رکھے ہیں. یعنی جب وہ جس کو چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر سکتا ہے. تو یہ اس کی مرضی کے بغیر تو وہ ہل بھی نہیں سکتے. اب جس طرح یہ کام کے تو اپنا اختیار غلط استعمال کرتے ہو، اکڑ کر کہتے ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارا تو داتا ہی کوئی اور ہے، دستگیر کوئی فلاں صاحب ہیں. ہم رسول کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارا تو کوئی مرشد بھی کوئی اور ہے، ہمارا تو سائیں بھی کوئی اور ہے. تو یہ تم ایسے آزاد ہو کہ ان پر اکڑ کر دکھاؤ جن میں اتنے اگر تم آزاد ہو تو پھر ان پر بھی اکڑ کے دکھاؤ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن اور وہ فوراً واقع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر تم بیمار ہوتے تو تم یہ کبھی نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں بیمار نہیں کر سکتا، کوئی بوڑھا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے بال سفید کر نہیں سکتا. اگر تمہارے اور تمہارے جن کو تم خدا بنایا ہوا ایسے ہی زبردست ہیں تو اللہ کے حکم سے دل کی حرکت رکنے پر اسے چالو کر کے دکھا دو. اس طرح موت کے وقت بھی اکڑ جاؤ کہ جاؤ ہم نہیں مرتے، یا تمہارے شریک جن کو تم نے اپنا الہ بنایا، جن کی تم بات کرتے ہو، وہ یہ کہہ دیں گے ہمارے بندوں کو مرنے نہیں دیں گے. تو معلوم ہے کہ تھوڑے سے اختیار کے بعد مکمل طور پر میرے رب کے ایک مکمل قبضے میں ہر جاندار ہے کہ جب خود اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا سب کچھ وہی ہے، تو اسی پر میرا بھروسہ، اور میں تمہارا پھر مجھے تمہارا کیا ڈر ہے. جاؤ جو مرضی ہے تم کر لو. صاف چیلنج دے دیا تھا، سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ، تو جو تم چاہے کر لو. ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی میرا رب سیدھی راہ سے، ایک معنی تھے کہ جو سیدھی راہ پر چلے وہ اس سے ملے. یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سیدھی راہ پر چلے گا، جو اللہ نے یہ دکھائی ہے اس پہ وہ ملے گا تو دکھا. جیسے سورہ نیل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ قصد السبیل ومنها جائر، وہ سیدھے راستے پر یہ جا پہنچتا ہے اور اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ کہ ہر جاندار پر اس کا قبضہ ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر اس رات مستقیم پر یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہ اس کا معاملہ بہت سیدھا ہے، یہ نہیں کہ جو نیک ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے اور جو بد ہے اس کو بھی کچھ نہ کہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت صاف سیدھا نظام ہے، وہ جو بتا دیا گیا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، یعنی وہ ہر سیدھے راستے پر اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس سے پھر جاتے فقط ابلغتکم رسالۃ ما رسلت به الیکم، میرا کام تو یہ تھا کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا جو جس کے جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا، وہ میں نے تمہاری طرف پہنچا دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کام میں سپرد کیا تھا تو میں تو پہنچا دیا۔ اور پھر بھی اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے گا، تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان ربی علی کل شیء حفیظ، وہ ہر چیز پر اچھی طرح نگراں ہے۔ یعنی اصل میں یہ مقصد کہتے ہیں کہ اللہ پر آگے یہ رسولوں کے پیغام پہنچ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا اس لیے میں معذور ہوں۔ اب اگر تم نہ مانو تو بے شک نہ مانو، مگر میرا فریضہ تو میں نے پورا کر دیا اور تمہارا عذر بھی ختم ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاعدہ ہے کہ وہ پیغام پہنچائے بغیر کسی کو عذاب نہیں دیتا، تو جس میں نے پیغام پہنچا دیا تمہارے لیے بہانہ بن نہیں سکتا، تمہارے نہ ماننے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ختم کر کے تمہارے جگہ کوئی اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کوئی نقصان نہ کر سکو گے۔ پھر وہ اللہ کی مرضی ہے کہ تمہاری جگہ اچھے لوگ لائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد فرماتے ہیں ان تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر اگر وہ تمہاری طرف پھر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ دوسرے تمہارے سوا کچھ اور لوگ لے آئے گا جو وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو مزید برے لوگ لے آئے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے جب ارض مقدس میں فساد شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے ان سے بھی برے بندے ان کو مسلط کر دیے، اور پھر انہوں نے ان کی اینٹ شیر بجا دی، انہوں نے قلعہ سلیمان کو ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یعنی جس طرح جاہل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کے قوانین بنا دیے، اب ان قوانین کے مطابق خود بخود چل رہی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، پھر رب کی معنی ہی یہ ہے کہ تربیت اور پرورش بھی وہی کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پال رہا ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، پھر حفیظ بھی وہی ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ اس سے ہمارے یہاں بھی کچھ جاہل قسم کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس کا انتظام کوئی غوثوں اور قطبوں اور ہر قسم کے خود ساختہ نام والے ولیوں اور بزرگوں کے حوالے کر دیا ہے، جو اس کو چلا رہے ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل فارغ ہو گئے، اس نے اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے ہیں، کوئی رزق بانٹ رہا ہے، کوئی ان کی فریادیں سن رہا ہے، کوئی ان کے کام کر رہا ہے۔ تو یہ اندازہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پہلے کی امتوں میں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے شرک کتنی مشابہت ہے، یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شیطان ان کو بہکایا ہوا ہے اور کتنے غلط رنگ میں یہ رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری بھی انہیں پہ تھی، انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ اب اس کے بعد تو کسی کو یہ سوچے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں چلے گئے، انہوں نے سب کچھ کسی اور کے سپرد کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی کو اختیار ایک ذرہ برابر بھی کسی کو یہ اختیار بھی نہیں دیا اپنے بادشاہی میں کہ کوئی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ ایمان کے ہمارا مضبوط ایمان اسی پر رکھے۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب پہنچ گیا ہمارا حکم پہنچ گیا تو ہم نے نجات دے دی اور بچا لیا ہود کو اور ان لوگوں جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمارے حکم سے مراد عذاب کا حکم ہے، اس کی تفصیل بہت سی اور صورتوں میں سورہ عقاب، سورہ حاقہ، سورہ قمر، دوسری صورتیں موجود۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اتنی شدید ہوا، تند اور تیز ہوا بھیجی، سرکش آندھی جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی،
7 رات 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی، اس میں کفار میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا، ایک بھی شخص زندہ نہ بچا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، پھر آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی سخت عذاب ہے، عذاب غلیظ، یہ ان کے لیے اور بھی سخت عذاب ہوگا، ان جو ان کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حود علیہ السلام اور ان کے ہمراہ ایمان لانے والے کو ان دونوں عذابوں سے بچا لیا۔ جو حود علیہ السلام جو نبی تھے ان کے قوم میں، اور وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے، ان جو ان کے ساتھ، ان کو سب سے بچا لیا، اور یہ آندھی انہی لوگوں پہ آئی، انہی کو انہوں نے کہا۔ اب یہ سوال کوئی سوچتا ہے کہ اتنی خوفناک آندھی جب چلتی ہے تو مومن کافی ہر ایک پر گزرتی ہے، تو حود علیہ السلام ان کے ساتھ ہی کس طرح بچ گئے؟ تو یہ تو اس طرح سے تھا، سمود پر آنے والی چیخ سے کافروں کے کان اور دل تو پھٹ گئے، مگر صالح علیہ السلام اور ان میں ایمان لاؤ نے کچھ بھی نہ بگڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے اس میں کا جواب دیا کہ ہم نے انہیں اپنے عظمت رحمت سے بچا لیا، عظیم رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاص رحمت ہوئی تو ان کو بچا لیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس پر عذاب بھیجے اس پر عذاب آئے گا، جس پر نہیں بھیجے اس پر نہیں آئے گا۔ اگر کسی جس پہ پڑا ابابیل جب آیا تو جس وجہ سے اللہ تبارک جس پہ نام تھا، اور جس پہ اس سے ابابیل نے کنکری پھر جس کو لگی، اسی سے وہ وہیں پہ لشکر تباہ ہو گیا، اور جس کو نہیں لگنی تھی، اور مکہ کے لوگ بھی ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ حکم اس قادر مطلق کا ہے جس نے دنیا والے کا اگر ہوتا تو پھر کافر مومن دونوں پھر جاتے، اگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ اللہ کی یہ مرضی ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ ہمارے چہرے کی سفیدی کو تو سیاہ کر دیتی ہے، جبکہ آنکھ کی سفیدی اور بالوں کی سفیدی کو سیاہ نہیں کرتی، وہ تو ویسے کی وجہ سے سفید رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم کسی اور کے منصب کے پاس جائیں تو اس نے یہ کہنا ہے کہ جو دونوں کا حال ایک جیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، بیماری کے بعد شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، مگر بیماری آنے ہی نہ دینا یہ اس کی عظیم رحمت ہے کہ بیماری نہ آنے دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک تو آتا ہے، ایک عذاب آتا ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ضرور نہیں کہ سبھی بیمار ہو جائیں، جیسے پیچھے دنوں کورونا آیا تو کتنے لوگ بیمار ہوتے، جس پہ آنا تھا وہ آگے، جن میں بچ گئے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کا حکم ہے، جس پہ آ گیا نہیں آیا تو نہیں ہے، یہ اس کی مرضی ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سارا اختیار ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ جس طرح سید ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی باغ ڈھیلی کرتا ہے تاکہ وہ خوب نافرمانی کرے اور عذاب کو مستحق ہو جائے، جو پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ یہاں بھی دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کو جا وہاں پہ بھی عذاب غلیظ اس کو بھی اس کے لیے تیار ہے۔ پھر وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ یہ عاد ہیں، یہ وہ قوم ہے، یہ عاد تھے جس سے مراد اس کے علاقے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ قوم بھی جن کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ جہادو کا معنی ہے کہ جو دلیل سے ثابت شدہ جو بات ہوتی ہے اس کا بھی انکار کر دینا، یعنی ایک بات دلیل سے ثابت ہے اس کا بھی انکار کر دینا، تو انہوں نے جہادو بھی آیات ربی میں اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، پاسا و رسول اللہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، تو رسولوں کی یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئے تو آگے کہ حود علیہ السلام ہی ایک آئے، مگر یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر کے بجائے زیادہ پیغمبروں کو ذکر کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی نافرمانی تمام پیغمبروں کی نافرمانی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ایک پیغمبر کو نہ ماننا سمجھو کہ آپ نے سب کا انکار کر دیا، تو یہ ہے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو سخت اناد رکھنے والا، یعنی ہر وہ شخص جو حق قبول نہ کرے اور اس سے ساتھ شدت سے مخالفت کرے، مراد قوم کے سردار ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور قوم کے سرداروں کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ کے نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلایا، اور جو قوم کے سرداروں نے کہا ان کی انہوں نے بات مان لی، تو پھر کیا وہ سے ہوگا کیا؟ بہت بے ہاتھ دنیا لعنہ، پھر پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان پہ یہی حال ہوگا۔ اللہ، بے شک یاد رکھو، ان عادن کفروا، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، ربہم وعلا، اور یاد رکھو بودن پھٹکار ہے یا دوری ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہو جو قوت کی قوم تھی، تو یہ لعنت کے معنی ناراض ہو کر کسی یعنی رحمت سے دور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کو ایسے لعنت کہتے ہیں، یعنی آخرت میں بھی عذاب اور دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ انسان کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ بد دعا کرنا ہے، انسان تو بد دعا کرتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، تو یہ دنیا میں آنے والا ہر پیغمبر مومن اس کو کفر کی وجہ سے
ان پر لعنت کرتا رہے گا، اور آخرت میں سب کے سامنے رسوا اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی وہ عذاب کتنی رسوائی ہے کہ سب کے سامنے، جس دن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے ایک شخص کی رسوائی ہو، اور وہاں پہ اعلان کیا جائے کہ یہ ناکام ہو گیا، اور یا جہنم میں پھینک دیا جائے، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہونی ہے۔ تو ہم جو یہاں شرماتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے قرآن پڑھنے میں، اب میں پڑھوں جب 50 سال میری عمر ہے، اب میں پڑھوں تو مجھے شرم آتی ہے، وہ شرم زیادہ شرمندگی کا مقام ہوگا، اللہ نہ کرے، جب وہاں سب کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام بھی کھڑے ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور ہر انسان کھڑا ہوگا ان کے سامنے، اللہ نہ کرے مجھے رسوا کیا جائے کہ وہ شخص ہے جس نے 60 سال 70 سال زندگی گزاری، اور اس کو توفیق نہ، اس کو اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میرا پیغام پہنچتا، میرا پیغام کو سمجھ لیتا ہے، پڑھنے کی اس کے کوئی کوشش ہی نہیں کی، اور یہ برے اعمال ہی کرتا رہا، تو یہ سب سے بڑی رسوائی وہ ہے جس نے اعلان کیا جائے کہ ناکام ہو گیا۔ اگر میں یہاں پہ کسی امتحان میں نہ پاس ہوں، ناکام ہو جاؤں، تو زیادہ میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا، میرے ساتھیوں کو پتہ چلے گا، مگر وہاں تو ہر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے، کہ وہ اعلان کیا جائے گا، کہ وہ جو شخص جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، وہاں اس کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں فلاں پا گیا، وہ اس کتنی خوشی کا مقام ہو گیا، سب کا اعلان کیا جائے کہ فلاں بن فلاں فلاں شخص ہے جس کا بیٹا ہے، اور وہ جہاز فلاں پر کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں اگر اس کے لیے اعلان کر دیا جائے کہ وہ رحمت سے دور، اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی، تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص ہم پہ اپنے رحمت کا نزول فرما، جس طرح پچھلے برحمت منا خاص رحمت کی ہم پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح رحمت کا فیضان رکھے، تو اپنے فضل سے ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ان عاد کافروا ربهم اللہ کے ساتھ، یہ کوئی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خبردار اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہ ان بیچاروں پر زیادتی ہوئی، فرمایا سن لو کہ لوگ تمام جرائم سے، بڑے جرم سے اللہ تعالیٰ کے کفر کے مرتکب ہوئے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کفر تک کے جرم کرتے رہے، پھر دوبارہ فرمایا کہ سن لو آج کی ہر قسم کی خیر اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو حضرت اسلام کے قوم تھے، یعنی کفر کے بعد بات یہ تو، یعنی کفر رب کا مطلب رب کی نعمتوں کا ناشکر و انکار کرنا ہے، یعنی کفر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کافرو رب ہی اکثر آتا ہے، اس مطلب کہ رب کی نعمتوں کا ناشکر و انکار ہوتا ہے، جو باقی بغیر ہے، جیسے یہاں ہے کافارو ربہم اپنے رب کا انکار کیا، تو اس کو لے کے سرے سے انہوں نے اپنے رب کا انکار ہی کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، کافارو ربہم اپنے رب کا انکار، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کے لیے اسی لیے کہا اللہ خبردار، یہ کوئی یہ نہ کہے کہ ظلم ہوا ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے برے انجام کی وجہ سے جو کرتے رہے، حرکتیں کرتے رہے، اس کی وجہ سے یہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی اتباع رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ان لوگوں کی کہ رسول کے علاوہ اپنے جنہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا جنہوں نے اپنی مرضی سے دین کو چلانا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کی اس کی تفسیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بچائے، ہمیں ایک اللہ کے رسول کی جن کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ اتبعونی، آپ سے خود فرمایا میری اتباع کرو، جو میری اتباع کرے گا تو سمجھو اس نے اللہ کی اتباع کی، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول کی بات ماننے کی ہر طریقے، ہر وقت موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ کے رسول کے مطابق عمل کریں، انہی کے سنت کے مطابق عمل کیے، وہی جن میں کامیابی اسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔